معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے سونار بنگلہ۔ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمود الرحمن۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے عبد المالک ہاشمی نے۔ میں ہوں صداکار محمد محسن اور یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ باب ششم، سلور جوبلی۔ ضلع میمن سنگھ میں بھارت تیزی سے پیش قدمی کر گیا۔ تانوا کمال پور اور شیر گڑھ کے علاقہ میں 4 دسمبر کو 31 بلوچ کے میجر ایوب شہید ہو گئے۔ 5 دسمبر کو کیپٹن صدیقی نے ہتھیار ڈال دیے۔ پاک فوج اسی روز پیچھے جمال پور میں آ گئی۔ راشن کی سپلائی بند ہو چکی تھی۔ 1,500 آدمیوں کی خوراک کی ذمہ داری 4 البدر کیڈٹوں پر ڈالی گئی، جن میں عبد المنعم بھی شامل تھا۔ عبد المنعم اور اس کے ساتھی بیکریاں کھلوا کر آرمی کے کھاتے میں بسکٹ وغیرہ ادھار خرید کر لاتے۔ اگر مالک نہ ملتا تو مجبوراً کسی بیکری کا تالا توڑنا پڑتا تھا۔ 7 دسمبر کو اس بات کے واضح آثار نظر آ رہے تھے کہ پاکستان آرمی دفاعی جنگ لڑتے ہوئے پیچھے ہٹے گی۔ البدر کافی پریشان تھے۔ اشرف حسین نے عبد المنعم کو ٹیلی فون کیا کہ میمن سنگھ آ جاؤ، لیکن وہ رضامند نہ ہوئے۔ البدر کیڈٹ آرمی آفیسر سے بات کرنے کے لیے 1.5 میل دور آرمی کیمپ پہنچے اور شرط پیش کی کہ اگر پسپائی کی راہ اختیار کی گئی تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ 10 دسمبر کو پاک فوج آدھی رات تک بھارتی حملے کا شدت سے مقابلہ کرتی رہی۔ 11:30 بجے سی او نے 1,500 آدمیوں کو گھیرے سے نکال دیا۔ ڈالٹا کمپنی کے ساتھ لڑنے والے 100 البدر باقی رہ گئے۔ 12 بجے کے قریب پاکستانی کیمپ سے نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ البدر سمجھے کہ بھارتی فوج واپس چلی گئی ہے اور پاک فوج اس خوشی میں نعرے لگا رہی ہے، لیکن بعد میں اس خبر نے ان کا گمان غلط ثابت کر دیا کہ یہ مکتی باہنی ہے اور پاک فوج تو پہلے ہی گھیرا توڑ کر جا چکی ہے۔ عبد المنعم 7 کیڈٹوں کے ساتھ ایک مورچے میں پوزیشن سنبھالے ہوئے تھا کہ دفعتاً پیچھے سے ہینڈز اپ کی آواز آئی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سبز وردی میں ملبوس 250-300 کی تعداد میں بھارتی فوج انہیں گھیرے میں لے چکی تھی۔ عبد المنعم ابھی ہینڈ گرینیڈ کھول ہی رہا تھا کہ چند بھارتیوں نے آگے بڑھ کر اسے قابو میں لے لیا۔ صبح کے وقت ارد گرد کے لوگ پاکستانی قیدیوں کو دیکھنے آ رہے تھے۔ مکتی باہنی نے تلاشی لے کر نقدی اور گھڑیاں اپنے قبضے میں کر لیں۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پریس کے نمائندے آئے اور ان کی تصاویر اتارنے لگے۔ قیدیوں کے نام اور پتے نوٹ کیے گئے۔ بہت سے البدر کیڈٹوں نے اپنے اصل ایڈریس چھپا کر آرمی کے گم شدہ فوجیوں کے نام پتے لکھوا دیے۔ پاکستان کے سیکیورٹی آفیسرز بھی انہیں یہی مشورہ دے رہے تھے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو البدر ظاہر کیا تو موت یقینی ہے۔ مکتی باہنی والے بہت سے رضاکاروں کو جاسوسی کے الزام میں اپنے ساتھ لے گئے۔ عبد المنعم کے گروپ کو پہلے گوہاٹی جیل لے جایا گیا۔ 200 قیدیوں کے اس گروپ میں 50 سویلین اور 2 کیپٹن تھے۔ سلہٹ سے آنے والے 500 قیدی بھی ان میں شامل کر دیے گئے۔ گوہاٹی سے انہیں الہ آباد منتقل کیا گیا۔ ٹرین نے یہ سفر 7 دنوں میں طے کیا۔ انہیں 2 وقت کے کھانے کے سوا کچھ نہ دیا گیا۔ گاڑی کسی اسٹیشن پر رکتی تو وہ لوگوں کی پھینکی ہوئی چیزیں اٹھا کر کھا لیتے۔ راستے میں قیدیوں کو مار پیٹ اور توہین آمیز سلوک کا نشانہ بنایا گیا۔ الہ آباد کیمپ پہنچ کر عبد المنعم باقاعدہ درس قرآن اور نماز کے لیے قیدیوں کے لیے پاکیزہ اور پرسکون ماحول پیدا کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ادھر راجشاہی میں البدر کی سرگرمیاں اب تک جاری تھیں۔ پاک فوج اور ابو الکلام کے ساتھی بھارتی فوج کو سرحدوں پر روکے ہوئے تھے۔ کھلنا البدر نے بریگیڈیئر اکرم کی سرکردگی میں بہت سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ وہاں کے ضلع کمانڈر مطیع الرحمان خان تھے۔ کھلنا شہر کی انتظامیہ غیر فعال ہو چکی تھی۔ پولیس نہ ہونے کے برابر تھی۔ سارا نظام فوج اور البدر کو چلانا پڑ رہا تھا۔ کھلنا کے قریب شنگو کے کارکنان نے ایک بھارتی وائرلیس سیٹ برآمد کیا۔ یہ اتنا پاورفل تھا کہ اس سے دلی تک بات کی جا سکتی تھی۔ یہ سیٹ بعد ازاں کرنل شمس کے حوالے کر دیا گیا۔ ساؤتھ کھلنا سے انہوں نے 2 لانچیں بھی پکڑی جو EBR کے افسروں، عوامی لیگ کے لیڈروں اور صوبائی اسمبلی کے ممبروں کو
بھارت لے جا رہی تھیں۔ کھلنا شپ یارڈ میں 14 دسمبر کو دشمن کی 2 گن بوٹوں کی تباہی البدر کا کارنامہ تھا۔ عملہ کے 17 افراد بھی گرفتار کر لیے گئے، جن میں کیپٹن ناتو اور کیپٹن مترو شامل تھے۔ پاکستان کی زیادہ تر فوج دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہی کھلنا اور جیسور کے شہر خالی کر گئی تھی۔ اس علاقے کا ڈیفنس البدر نے کیا اور سرنڈر کے بعد بھی کاپل مونا میں 10 میل کا علاقہ بھارت سے چھین کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھی۔ 137 کیڈٹ وہاں آخری دم تک لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ چٹاگانگ میں البدر کے 3 کیڈٹوں کی سرکردگی میں 90 رضاکاروں نے اور 12 فوجی جوانوں نے 300 مداخلت کاروں کے ساتھ ان کے اڈے پر مقابلہ کیا۔ دشمن کے 50 افراد ہلاک ہوئے اور اسلحہ کے ایک بڑے ذخیرے پر پاک فوج کا قبضہ ہو گیا۔ سرنڈر کے بعد البدر نے چٹاگانگ کی پہاڑیوں میں چھپ کر اپنی گوریلا سرگرمیاں بدستور جاری رکھی۔ وطن عزیز کی حفاظت کے لیے البدر نے جو قربانیاں پیش کیں، اس کا اعتراف خود مارشل لا حکام نے بھی کیا، لیکن بھارتی پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر بعض پاکستانی لیڈر پاک فوج اور البدر کو ظالم قرار دے کر انہیں بدنام کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شنگو کے ناظم اعلیٰ مطیع الرحمن نظامی نے کہا، جس وقت ہم مشرقی بازو میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے پاکستان کو بچانے کی جدوجہد میں مصروف تھے، اس وقت مغربی پاکستان میں بھٹو اور ہزاروی صاحبان رضاکاروں، المجاہد اور البدر کے خلاف الزام تراشیوں میں مصروف تھے۔ یہ تنظیمیں براہ راست ملٹری کی نگرانی میں کام کر رہی تھیں۔ ان پر الزام دراصل فوج پر الزام ہے۔ پھر اگر وہ لوگ الزام لگا رہے ہوتے جو خود بھی سالمیت پاکستان کی جنگ میں خون بہانا تو درکنار پسینہ بھی بہا رہے ہوں تو شاید کچھ اچھے بھی لگتے، جبکہ صورت یہ ہے کہ وہ اس پورے بگاڑ میں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات مسلسل شر پسندوں کے عزائم مضبوط کرنے اور مجاہدین کی دل شکنی کا باعث ہو رہے تھے۔ پاکستانی طیاروں نے 3 دسمبر کو غروب آفتاب کے وقت بھارتی ہوائی اڈوں پر حملہ کر دیا۔ حفظ ما تقدم کے طور پر بھارتی فضائیہ بکھری ہوئی تھی تاکہ اسے کم از کم نقصان ہو۔ بھارتی انجینئروں کو اپنے نقصانات کی تلافی کے لیے پوری رات مل گئی۔ اگر پاک فضائیہ صبح کے وقت حملہ کرتی تو سارا دن بھارتی فضاؤں پر چھائی رہتی۔ نیز پاک میراج کی طویل فاصلے کی صلاحیت سے فائدہ نہ اٹھایا گیا اور وہ پوری جنگ میں امرتسر پٹھان کوٹ لائن سے آگے نہ بڑھے۔ بھارت کی جنگی طیاروں نے دوسرے ہی دن مشرقی پاکستان میں پاکستان ایئر فورس کو عملی طور پر ختم کر دیا اور اپنی فوج کو ہر جگہ کور کر دیا۔ دریا کی رکاوٹیں عبور کرنے میں ان کی مدد کی۔ اس طرح مشرقی پاکستان میں بھارتی فوج کو نقل و حرکت کی مکمل آزادی مل گئی۔ انہیں مورچے کھودنے اور کیموفلاج کی چنداں ضرورت نہ تھی۔ بھارتی بحریہ نے کھلے سمندر میں جنگ کا موقع ہی نہ آنے دیا، بلکہ انڈین ٹاسک فورس نے کراچی پر رات کے وقت حملہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ انہیں پاکستانی اور غیر ملکی جہازوں کی شناخت میں دقت پیش آ سکتی تھی، لیکن یہ مشکل خود پاکستانی بحریہ نے حل کر دی، کیونکہ اس نے غیر ملکی جہازوں کو رات کے وقت کراچی سے 75 میل کے فاصلے پر رہنے کی ہدایت کی ہوئی تھی۔ مشرقی محاذ پر انڈین نیوی نے دریاؤں کی ناکہ بندی کر رکھی تھی تاکہ پاک فوج کو کہیں سے مدد نہ مل سکے۔ اس کے طیارہ بردار جہاز وکرانت کے بمباروں نے چالنا، باریسا اور کاکس بازار پر گولہ باری بھی کی۔ زمینی جنگ میں بھارت نے اپنی پوری توجہ مشرقی محاذ پر مرکوز کر رکھی اور مغربی محاذ پر محض دفاعی جنگ لڑی۔ پاکستان کے لیے کشمیر پر قبضہ کرنے کا ضروری موقع تھا، لیکن مغربی محاذ پر افواج کا بیشتر حصہ، جس میں فرسٹ آرمڈ ڈویژن بھی شامل تھا، ریزرو میں پڑا رہا۔ دوسری طرف بھارتی فوج شکر گڑھ میں پیش قدمی کے علاوہ سندھ میں بھی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی تاکہ کراچی کی اہم بندرگاہ کو باقی صوبوں سے کاٹ دیا جائے۔ مشرقی پاکستان میں دریاؤں، ندی نالوں، جھیلوں اور تالابوں کی صورت میں قدم قدم پر قدرتی رکاوٹیں موجود تھیں، لیکن ان پر فضائی تحفظ نہ ہونے کی وجہ سے بھارتی انہیں تیزی سے پار کر رہے تھے۔
مشرقی محاذ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل A.K. نیازی نے دیر تک مقابلہ جاری رکھنے کے لیے فوج کو 1400 میل لمبی سرحد پر پھیلایا ہوا تھا۔ پاک فوج کے حوصلے بلند تھے۔ نومبر میں جنرل نیازی کہہ چکے تھے کہ جنگ بھارتی علاقے میں لڑی جائے گی۔ ایک اور بیان میں انہوں نے کہا، ہم مشرقی پاکستان میں 6 ماہ تک جنگ لڑ سکتے ہیں۔ 14 دسمبر کو بیان دیا، بھارتی میری لاش پر سے ٹینک گزار کر ہی ڈھاکہ پہنچ سکتے ہیں۔ ادھر بھارتی فوج اپنا حلقہ ہر طرف سے تنگ کر رہی تھی۔ پاکستانی فوجیں ڈھاکہ میں سمٹنے لگی۔ فوج کے جانی تحفظ کی پوری کوشش کی جا رہی تھی۔ بھارت نے کئی جگہ پاک فوج کے پسپائی کے راستے مسدود کر دیے، تاہم اسے ڈھاکہ کی طرف پیش قدمی کرنے میں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ بھارتی فوج نے 14 دسمبر کو کالیا کار کے مشرق میں ایک نئی تعمیر شدہ سڑک کا پتہ چلایا، جسے نقشوں پر نہیں دکھایا گیا تھا۔ آگے جا کر یہ سڑک کھلنا ڈھاکہ ہائی وے سے ملتی تھی۔ جنرل ناگرا نے اپنی چھاتا بردار بٹالین کو اسی سمت میں آگے بڑھایا۔ 16 دسمبر کی صبح تک کچھ بھارتی فوج ڈھاکہ کے گرد و نواح میں پہنچ چکی تھی۔ جوں جوں حالات بگڑ رہے تھے، یحییٰ خان ہارے ہوئے جواری کی طرح غلطی پر غلطی کر رہا تھا۔ ادھر کلکتہ ریڈیو وقفے سے پاک فوج کو ہتھیار ڈال دینے کی ترغیب دے رہا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل راؤ فرمان علی کے نام بار بار پیغامات نشر ہو رہے تھے۔ پھر اچانک امریکہ کے 7ویں بحری بیڑے انٹرپرائز کے بحر ہند میں داخل ہونے کی خبر ملی۔ اس سے پاکستانیوں کے ڈھارس بندھی۔ دوسری طرف روس نے بھی اپنے بحری بیڑے کو سمندر میں پہنچنے کا حکم دے دیا۔ امریکہ نے ویتنام کے تلخ تجربے سے سبق سیکھتے ہوئے روس کے ساتھ الجھنا مناسب نہ سمجھا، اور اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ انٹرپرائز صرف امریکی باشندوں کو مشرقی پاکستان سے نکالنے کے لیے آیا تھا۔ بھارتی سرحدوں پر چینی فوج کے اجتماع کی خبریں بھی آ رہی تھیں، لیکن یہ محض طفل تسلی تھی۔ پاکستان اپنے بقا کی جنگ تنہا لڑ رہا تھا۔ سیٹوں اور سینٹوں کے معاہدے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ مخصوص عرب ممالک نے امداد کی پیشکش کی، لیکن اس وقت تک پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اقوام متحدہ کے نام ارسال کردہ راؤ فرمان علی کی ہتھیار ڈالنے کی پیشکش ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہی تھی۔ پاکستان ایسی خبروں کا بالکل نوٹس نہیں لے رہا تھا۔ 14 دسمبر کو جنرل نیازی نے نئی دہلی میں امریکی سفارت خانے کے ذریعے ہتھیار ڈالنے کا پیغام ارسال کیا۔ اسے واشنگٹن ریلے کر دیا گیا۔ وائٹ ہاؤس سے جواب ملا، کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان کی منظوری کے بغیر نیازی کا سرنڈر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ یحییٰ خان سے کئی گھنٹے تک رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ جب وہ ملا تو اس نے سرنڈر کی تصدیق کر دی۔ جنرل نیازی کی شرط یہ تھی کہ جنگ بندی کے بعد وہ اپنی افواج کو باہمی رضامندی سے طے شدہ علاقے میں لے جائے گا، لیکن بھارتی جنرل مانک شاہ نے جنرل نیازی کو مطلع کیا کہ محض جنگ بندی قابل قبول نہیں۔ اس نے سرنڈر پر زور دیا اور ڈھاکہ پر بمباری روک دی۔ اقوام متحدہ بر صغیر میں بھڑکنے والے جنگ کے شعلوں کو فرو کرنے میں مصروف تھی۔ 7 دسمبر کو جنرل اسمبلی نے جنگ بندی کے لیے 11 کے مقابلے میں 104 ووٹوں سے ایک قرارداد منظور کی، لیکن بھارت نے اسے مسترد کر دیا۔ امریکہ کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس شروع ہوا۔ روس نے 16 گھنٹے کے اندر اندر جنگ بندی کی 2 قراردادیں ویٹو کر دیں۔ پاکستانی وفد کی قیادت کے لیے مسٹر بھٹو 10 دسمبر کو نیو یارک پہنچے، مگر شومیہ قسمت سے انہیں زکام ہو گیا۔ چین اور امریکہ کے سفیروں سے تو انہوں نے ملاقاتیں کیں، لیکن اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری سے نہ مل سکے۔ جنگ بندی میں مسلسل تاخیر پاکستان کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی تھی۔ پولینڈ اور روس نے جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل میں ایک قرارداد پیش کی۔ حالات کی نزاکت کا یہی تقاضا تھا کہ قرارداد منظور کر لی جاتی، لیکن مسٹر بھٹو نے اس کی اہمیت سے قطع نظر قرارداد کے ٹکڑے کر ڈالے۔ سیاسی مبصرین کے نزدیک یہی وہ فعل تھا جس کی بدولت بھارت کو مشرقی پاکستان پر قبضہ مکمل کرنے کی مزید مہلت مل گئی۔ آج 16 دسمبر سے ڈھاکہ ریس کورس کے وسیع میدان میں ہتھیار ڈالنے کی تقریب کا اہتمام ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان کی زندگی کا 25واں سال ہے۔ پاکستان کی قسمت میں اس کی سلور جوبلی شاید اسی طرح منائی جانے لکھی تھی۔ ڈھاکہ میں
کہیں کہیں سے گولیوں کے چلنے اور بموں کے دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بہت سی شاندار عمارات کھنڈروں کا نمونہ پیش کر رہی ہیں۔ ہتھیار ڈالنے کی تقریب کا تماشا دیکھنے کے لیے لوگ ریس کورس میں جمع ہو رہے ہیں۔ شہر کے مشرق میں دریائے لکھیا کے قریب بھارت کا ایک پیرا بریگیڈ اترا۔ پاک فوج نے اس کے ساتھ جم کر مقابلہ کیا۔ 1 گھنٹے کے شدید مارکے کے بعد فوج کے اس دستے نے ایک سکھ میجر SM ڈھلن کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ بڑھتی ہوئی بھارتی فوج کے استقبال کے لیے مکتی باہنی اور قوم پرستوں کے ہجوم موجود تھے۔ وہ جوئے بنگلہ اور جوئے ہند کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ بھارتی کمانڈر جنرل اروڑا کا ہیلی کاپٹر ڈھاکہ کے خستہ حال ہوائی اڈے پر اترا۔ جنرل نیازی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا۔ ایک کار انہیں ریس کورس لے جانے کے لیے منتظر کھڑی تھی۔ 4:30 بجے سپہر جنرل نیازی اور اروڑا ریس کورس میں آئے اور ایک میز کے گرد بیٹھ گئے۔ اخباری نمائندے اور ٹیلی ویژن کیمرے حرکت میں آ گئے۔ جنرل نیازی کا بایاں ہاتھ آگے بڑھا اور انہوں نے میز پر پڑے ہوئے سرنڈر کے اس توہین آمیز مسودے پر دستخط کر دیے۔ پاکستان ایسٹرن کمانڈ رضامند ہے کہ بنگلہ دیش میں خود کو مشرقی میدان جنگ میں بھارتی اور بنگلہ دیش افواج کے جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف جنرل جگجیت سنگھ اروڑا کے حوالے کرتے۔ اس حوالگی میں پاکستان کے تمام بری، ہوائی اور بحری فوجیں اور تمام پیرا ملٹری فورسز اور سول آرمڈ فورسز شامل ہیں۔ یہ تمام افواج اس وقت جہاں جہاں موجود ہیں وہاں سے قریب ترین علاقے میں موجود لیفٹیننٹ جنرل اروڑا کے زیر کمان باقاعدہ دستوں کے سامنے ہتھیار ڈالیں گے اور خود کو ان کے حوالے کر دیں گے۔ پاکستان ایسٹرن کمانڈ اس دستاویز پر دستخط ثبت ہوتے ہی لیفٹیننٹ جنرل جگت جیت سنگھ اروڑا کے زیر فرمان آ جائے گی۔ عدول حکمی کو حوالگی کی شرائط کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا اور ایسی صورت میں اس سے جنگ کے مسلمہ قوانین اور دستور کے مطابق نمٹا جائے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل جگت جیت سنگھ اروڑا کا فیصلہ حتمی ہوگا اگر حوالگی کی شرائط کی تشریح اور مفہوم کے بارے میں کوئی شک پیدا ہو۔ لیفٹیننٹ جنرل جگت جیت سنگھ اروڑا باضابطہ یقین دہانی کراتا ہے کہ خود کو حوالے کرنے والے افراد کے ساتھ اسی عزت و وقار سے برتاؤ کیا جائے گا جو جنیوا کنونشن کے اصولوں کے مطابق سپاہیوں کا استحقاق ہے، اور خود کو حوالے کرنے والی پاکستان کی تمام ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز کے تحفظ اور خیر و عافیت کی ضمانت دیتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل جگت جیت سنگھ اروڑا کے زیر کمان افواج کی طرف سے غیر ملکی شہریوں، نسلی اقلیتوں اور اصلاً مغربی پاکستان کے افراد کو تحفظ دیا جائے گا۔ دستخط کرنے کے بعد جنرل نیازی نے اپنا ریوالور گولیوں سے خالی کر کے جنرل اروڑا کے حوالے کر دیا۔ نیازی کے تمغے اور رینک اتار لیے گئے۔ وہ جانے کے لیے گاڑی کی طرف بڑھے تو ہجوم کی طرف سے گالیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ قصاب، بھیڑیے اور قاتل کا شور بلند ہوا۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر جنرل نیازی کے سر پر تڑاخ سے جوتا کھینچ مارا۔ ملک کے مغربی حصے میں اب تک سب اچھا کی رپورٹ پیش کی جا رہی تھی۔ عوام کو اصل حالات سے اندھیرے میں رکھا جا رہا تھا۔ ہر محاذ پر پاک فوج کی کامیابیوں اور بھارتی فوج کی پیش مقدمی کو روک دینے کی خبریں آ رہی تھیں۔ اسلام آباد میں ایک سرکاری ترجمان اعلان کر رہا تھا کہ مشرقی پاکستان میں ہماری فوجوں کے پاس اتنی رسد موجود ہے کہ وہ غیر معین مدت تک جنگ جاری رکھ سکتی ہے۔ درد بری تانے ڈوب ڈوب کر ابھر رہی تھیں۔ ریڈیو پاکستان سے ملی ترانے نشر ہو رہے تھے۔ فضا میں ایک حسرت بھرے کورس کی او پوربو پاکستانی مانجی، گیت سناتے رہنا، گیت سناتے رہنا۔ عوام کو اپنی جری اور بہادر افواج پر مکمل اعتماد تھا۔ پاکستان کے یہ جیالے 65 کی جنگ میں بھارت کو ناکو چنے چبوا چکے تھے۔ اگرچہ راؤ فرمان علی اور دیگر پاکستانی جرنیلوں کے نام بھارتی ریڈیو سے نشر ہونے والی ہتھیار ڈالنے کی اپیلیں خطرے کا احساس دلاتی رہی تھیں، لیکن پاکستانی حکومت کی یقین دہانیاں عوام کو خاموش رہنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ عوام کو بھارتی سرحدوں پر چینی افواج کی نقل و حرکت اور ساتھ میں امریکی بیڑے کے خلیج بنگال کی طرف بڑھنے کا مژدہ سنایا جا رہا تھا۔ 16 دسمبر کو شام کی خبروں میں اچانک یہ بتایا گیا کہ ڈھاکہ میں مقامی کمانڈروں کے ایک سمجھوتے کے مطابق
بھارتی فوجیں شہر میں داخل ہو گئی ہیں۔ پہلے تو عوام مقامی کمانڈروں کے سمجھوتے کے الفاظ کی بھول بھلائیوں میں گم رہے، لیکن جب اصل حقیقت کا پتہ چلا تو اس منحوس خبر پر اعتماد کرنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ صدیوں کی جدوجہد اور لاکھوں قربانیوں کے عوض حاصل کیا گیا ملک اور اتنی تیزی سے دشمن کی گود میں چلا جائے، لاکھوں افواج اس طرح بے کسی کے عالم میں ہتھیار ڈال دیں، آخری دم تک لڑنے کی حسرت پوری کیے بغیر یوں ہار مان لی جائے۔ اس قسم کے سوالات ذہنوں میں کھلبلی مچا رہے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ پاکستانی افواج ڈھاکہ میں ہتھیار ڈال چکی تھی۔ آج قائد اعظم کا یہ بیان دہائی دے رہا تھا، جس میں ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا، خدا کی قسم جب تک ہمارے دشمن ہمیں اٹھا کر بحیرہ عرب میں نہ پھینک دے ہم ہار نہیں مانیں گے۔ پاکستان کی حفاظت کے لیے میں تنہا لڑوں گا، اور اس وقت تک لڑوں گا جب تک میرے ہاتھوں میں سکت اور جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے۔ مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے جنگ لڑنی پڑے تو کسی صورت میں ہتھیار نہ ڈالیں اور پہاڑوں میں، جنگلوں میں، میدانوں میں اور دریاؤں میں جنگ جاری رکھیں۔ صحن مقتل ہے ظلم کا شاہد، مثل انجم چمک رہا ہے لہو، کیا چھپاتا ہے تیغ تو قاتل، آستین سے ٹپک رہا ہے لہو۔ اظہر۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔